سب مجھے اچھی طرح یاد ہے اسحاق صاحب اپنے دور میں دودھ اور چینی مفت بانٹتے تھے. او بھائی اوے بچیاں کو چیزاں کھو کے کھانا لیا مفت کیوں منڈنیاں نے. میں وزیر خزانہ پاکستان دا ساں یا داتا دربار دا ساں. السلام علیکم خواتین و حضرات, شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین, مہنگائی کے اس طوفان میں آج ہمارے ساتھ اس شخصیت سے بہتر اور کون مہمان ہو سکتا ہے جو ایک مدت بعد ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں, بلکہ لندن سے ہمارے ساتھ آن لائن میں گفتگو ہوں گے. سابق وزیر خزانہ محترم جناب ڈار صاحب. جی السلام علیکم ڈار صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. اسحاق ڈار صاحب, آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. میرا خیال ہے آپ نے مجھے نہیں بلایا جنید صاحب. اس پاکستان میں جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اسے دیکھتے ہوئے میں اپنے غریب عوام کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے حاضر ہوا ہوں تاکہ ان کو حوصلہ دے سکوں اور ان کو بتا سکوں کہ اس مہنگائی کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. اچھا ڈار صاحب, حل تو بعد میں بتائیے گا, پہلے وجہ بیان فرما دیں. وجہ کیا ہے اس مہنگائی کی؟ جنید صاحب, وجہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. ہاں, اپوزیشن بھی یہی کہتی ہے کہ وجہ آپ ہیں. جنید صاحب, آپ کا کچی باکر خانی جیسا منہ ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں آن لائن بیٹھا ہوں یہ وجہ ہے مہنگائی کی. اگر میں آپ کے درمیان موجود ہوتا پاکستان میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ میری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, جب آپ کا یہ خادم آپ کے درمیان موجود تھا جنید صاحب تو مہنگائی بھی کنٹرول میں تھی اور ڈالر بھی نیچے تھا, بلکہ ڈالر اوپر چلا گیا تھا. آپ کو معلوم ہے میں خود اسے نیچے لے کے آیا تھا, اور جس قدر تیزی سے میں ڈالر کو نیچے لے کے آیا تھا جنید صاحب, اتنی تیزی سے تو آپ اپنا چھوٹا بیٹا چھت سے نیچے نہیں لا سکتے. اور پھر جنید صاحب, اللہ کے فضل سے میں جتنی دیر وزیر خزانہ رہا ہوں میں نے ڈالر کو نیچے تن کے رکھا ہے. تن کے آپ سمجھتے ہیں؟ تن کے ایک تو جنید صاحب وہ پتنگ کے تنکے ہوتے ہیں نا, میں اس تنکے کی بات کر رہا ہوں. جس طرح 1 کلو شاپر میں 2 کلو سبزی ڈال لیں نا وہ تن کے ڈالی جاتی ہے, اس طرح میں نے ڈالر کو تن کے نیچے رکھا ہے. جس طرح مفتاح اسماعیل نے عوام کو تن کے رکھا ہوا ہے. جی میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں جنید صاحب. مفتاح اسماعیل جو ہے اس کا تو مفتاح لگا ہوا ہے. سر مفتاح نہیں, مفتاح اسماعیل. جنید صاحب, پارٹی میری ہے, نام آپ ٹھیک کروا رہے ہیں. جس آدمی کا مفتاح لگا ہو وہ مفتاح نہیں رہتا, وہ مفتاح ہو جاتا ہے. اور دیکھیں جنید صاحب, میں بار بار یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنی پارٹی کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی, جب تک اسحاق ڈار واپس نہیں آئے گا, جب تک اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ کا قلمدان نہیں سونپا جائے گا, یہ مہنگائی بھی اسی طرح رہے گی اور ڈالر بھی اسی طرح اوپر جاتا ہے. حضور والا شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے 5 برسوں میں پاکستانی معیشت کو 33 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے. دیکھیے جنید صاحب, سن نہیں سکتے. میں سناؤں گا اور آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ, اور آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے. شوکت ترین صاحب کو آپ مجھ سے زیادہ اچھا نہیں جانتے. کسی بھی اندرون شہر میں چلے جائیں, شوکت ترین صاحب جیسے بندے کی لسی بہت بکتی ہے. آپ جنید صاحب ذرا ویژوائز کریں, آپ ان کو پینٹ کوٹ اتروا کے تو دھوتی کرتا پہنائیں اور آپ ان کو اندرون شہر دکان ڈال کے آگے ان کے گڑوا اور مدھانی رکھ دیں, پورے شہر میں مشہور ہو جائے گا بلے بلوان دی لسی بہت اچھی ہے. اور جنید صاحب, اس طرح کے لسی بیچنے والے اپنی تعریف کروانے کے لیے لسی میں مفت پیڑا بھی ڈال دیتے ہیں. میں یہ کہوں گا یہاں جنید صاحب کہ یہ عملاً کچھ کر کے دکھانے والا کام ہوتا ہے, یہ صرف باتوں کا کام نہیں ہوتا. میں نے اللہ کے فضل سے جتنی دیر بھی وزارت خزانہ کا منصب سنبھالے رکھا ہے, آپ کے سامنے ہے ساری ہسٹری. اللہ کے فضل سے ڈالر کو بھی کنٹرول میں رکھا ہے, اور میں نے بجٹ کو بھی کنٹرول میں رکھا ہے, اور مہنگائی کو بھی کنٹرول میں رکھا ہے. ہاں جنید صاحب, مجھے اچھی طرح یاد ہے اسحاق ڈار صاحب اپنے دور میں دودھ اور چینی مفت بانٹتے تھے. او بھائی اوے بچیاں کو چیزاں کھو کے کھانا لیا مفت کیوں منڈنیاں نے. میں وزیر خزانہ پاکستان دا ساں یا داتا دربار دا ساں. سر جی میرا مطلب سستیاں سی چیزاں. جنید صاحب, اللہ کے فضل سے میں نے باتیں نہیں کی, میں نے عملاً کر کے دکھایا ہے. تو ڈار صاحب, آپ کی پارٹی کی حکومت ہے تو واپس آ جائے نا. دیکھیں میری پاکستان میں لڑائی ہوئی ہے, اور میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک اپنے وڈے بھرا کو لے کے نہیں آؤں گا. میری بات شروع سے عادت ہے, بچپن میں بھی میری جب لڑائی ہوتی تھی تو میں کہتا تھا اتنے لوگوں میں اپنے وڈے بھرا لے کے آنا ہوں. تو میں اتنی دیر تک نہیں آؤں گا جب تک میرا وڈا بھرا نہیں آئے گا. ڈار صاحب, آپ کا بڑا بھائی بھی سیاست میں ہے؟ بھائی ان کی وجہ سے میں سیاست میں ہوں. میں میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. جب وہ واپس آئیں گے تو میں بھی آؤں گا. تو سر انہی کے ساتھ کیوں آئیں گے آپ؟
انہوں نے راہ نہیں آتا تھا انہوں نے لاواں گا جنید صاحب ایک تو یہ بڑی بیماری ہے پاکستان میں پیدا ہو چکی اور یہ عمران خان نے یہ بیماری پیدا کی ہے ہر آدمی اٹھ کے تو سیاست میں بات کرنی شروع ہو جاتا ہے جس کو الف کا نام کوکو نہیں آتا جنید صاحب کوکو سمجھتے ہیں کوکو ہاں کوکو کورینا جی 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 وہی کوکو جو وحید مراد نے انٹروڈیوس کروایا تھا ہمارے بچپن میں انہوں نے ایک فلم میں بتایا تھا کوکو کورینا کوکو کورینا آلو ملے نہ پودینہ جی جی جنید صاحب مجھے معلوم ہے غریب آدمی پس گیا ہے بیچارہ اسے تو ایک نوالا نہیں مل رہا کھانے کو اور اس جنید صاحب اس بدحالی کا بیج عمران خان بو کے گئے ہیں اچھا ڈار صاحب آپ کے بڑے بھائی کب آئیں گے واپس جنید صاحب دیکھیں ابھی تو وہ نجم سیٹھی کے ساتھ کشتی میں سیر کرنے گئے ہوئے ہیں اچھا سیر کرنے گئے ہیں میں سمجھتا تھا شاید نہرو نہر آ رہے ہیں نہیں جنید صاحب نہرو نہر نہیں آ رہے وہ ویسے ہی سیر کے لیے گئے ہوئے ہیں اگر پاکستان کی طرف آ رہے ہوتے تو میں بھی کشتی میں موجود ہوتا ہے چونکہ میں کشتی میں موجود نہیں تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کشتی ادھر لندن میں ہی سیر کر رہی ہے پاکستان نہیں آ رہی اچھا ڈار صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ بالکل غلط فیصلہ ہے تو آپ اس غلط فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نون لیگ چھوڑ دیں جنید صاحب آپ کے اس سوال پہ مجھے وہ محاورہ یاد آ گیا میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں کمبل نہیں مجھے چھوڑتا اس کا مطلب ہے نون لیگ اب آپ کے لیے کمبل ہو گئی نہیں یار کل پوری سنتے لے خدا دا واسطہ ہی حد ہو گئی ہے تیرے علی بھی جنید میں ایتھے نمازاں پڑھ رہی ہوں ورنہ میں تینوں بہت جھگتاں کراں جنید تیرے ارگا ایس ایچ او ملزم نو کٹ کے بعد جو کہندا تو دسیا ہی نہیں تو رانے امتیاز دا منڈا ہے بھائی محاورہ تو میں نے ویسے سنایا مجھے یاد آ گیا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ میری مجبوری ہے اور میں نون لیگ کی مجبوری ہوں اچھا دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نہیں یقین تے مار کے ویکھ لو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اور نون لیگ کا صرف مجبوری کا تعلق ہے محبت کا نہیں ہے جنید میں تینوں جھگتاں بہت کراں میں نمازی آدمی ہاں نہ مینوں تنگ کر اچھا نمازوں سے یاد آیا کہ باقی جو شریف فیملی کے ارکان ہیں ان کی تصویریں آتی ہیں ہوٹلز میں بیٹھے ہیں موج میلہ کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں لیکن آپ کی جو بھی ویڈیو آتی ہے یا آپ مسجد میں جا رہے ہیں یا مسجد سے نکل رہے ہیں او یار کوئی مسجد ہی نہیں چھڈی جتھے میں نماز نہ پڑھی ہو لیکن ایک ویڈیو میں نے دیکھا ڈار صاحب آپ مسجد سے بڑی پریشانی کے عالم میں نکل رہے ہیں خیریت تھی 23 پاؤنڈ دی جوتی لئی ہو تے چکی گئی ہو مطلب بندہ ویلا ہوئے نوکری بھی کول نہ ہوئے 23 پاؤنڈ تھوڑے نہیں جے ہوندے لیکن ڈار صاحب میں نے وہ ویڈیو میں آپ کو سارا دیکھا ہے آپ نے جوتا تو پہنا ہوا ہے اس میں وہ تو مینوں سارا ویکھیا نا جدی میں پا کے آ رہا سا پیچھے وہ بندہ نہیں ویکھیا او ذرا ویڈیو نو غور نہ دیکھو پیچھے جڑا تیز تیز بندہ ٹر رہا ہے نا وہ میرے نال سلام لین نہیں آ رہے میرے کو اپنی جوتی لین آ رہے ہیں لیکن ڈار صاحب آپ نے بھی تو زیادتی کی نا میں نے وہ ویڈیو 2 دفعہ دیکھی ہے جب آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ نے 23 پاؤنڈ کا جوتا پہنا ہوا ہے جب آپ نکل رہے ہیں تو آپ نے 250 پاؤنڈ والا جوتا بھائی وہ میرا فین تھا اس نے کہا کہ آپ جوتا پہن لیں گھر تک چلیں گھر کے دروازے کے اوپر آپ مجھے واپس کر دیجیے جنید صاحب یہاں لندن میں جتنی مہنگائی ہے نا جس طرح موٹر سائیکل چلا کے واپس کرنی پڑتی ہے اسی طرح جوتا بھی استعمال کر کے واپس کرنا پڑتا ہے تو جنید صاحب بات ہو رہی تھی مہنگائی کی اور پاکستان کی حالت زار کی تو جنید صاحب آپ کے یہ چینل پہ جو سمجھدار لوگ ہیں تہاڈے کول تو کوئی بھی نہیں سمجھدار بیٹھا ڈار صاحب یہ گوگا بہت سمجھدار ہے رات کو میں نے اس کو بالکل سمجھ کی حالت میں چھوڑا تھا صبح اٹھ کے اس نے 8 پلیٹ نہاری چڑھا لی ہے جنید صاحب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو یہ کہیں کہ اگر مہنگائی ختم کرنی ہے تو اسحاق ڈار کو بلائیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سستا آٹا کھڑنا ہے کہار اسحاق ڈار مقرر یہ سستا آٹا کھڑنا ہے کہار اسحاق ڈار اور جس طرح جنید صاحب کہتے سن نا بہتے پانی دا کوئی حل نواب ٹیوبیل یہ وہ دے انگر میں جوڑیا جی اور جنید صاحب ایتھے میں ویلا بیٹھا ہے وہی جوڑ رہا جی آج کل تو ڈار صاحب آپ ہی بتا دیں آپ کو کیسے لایا جائے موٹر سائیکل لے کے آ جا چوکیا بڑا تیرا موٹر سائیکل تے کلاچر کا منہ ہے ڈار صاحب موٹر سائیکل پیٹرول سے چلتی ہے اور اس بیچارے نے آخری بار جب اپنی پیٹرول کی ٹینکی فل کروائی ہے نا تو اپنی بیوی کے کڑے بیچے ہیں
جی واقعی اس قدر مہنگائی ہو چکی ہے. میں جنید صاحب آپ کو کیا بتاؤں, میرے ایک عزیز کے بچے نے مجھے فون کر کے بتایا کہ انکل میں نے 100 روپے کا موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوایا ہے, موٹر سائیکل نے آگے سے گندی گالیاں دی ہیں جنید صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ بھی مہنگائی پہ تنقید کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں شور میں چاہے شور. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جنید صاحب, عمران خان بھی بڑا شور کر رہا ہے. حالانکہ مہنگائی کی اصل وجہ عمران خان کا یہ 4 سالہ دور اقتدار ہے. آپ دیکھیں جنید صاحب, اس سے پہلے ڈالر بھی کنٹرول میں تھا اور مہنگائی بھی کنٹرول میں تھی. آپ دیکھیے کہ کس قدر تیزی کے ساتھ پیٹرول کی قیمتیں, بلکہ آٹا, دال, چینی, میں کیا کیا آپ کو گناؤں جنید صاحب, مجھے تو ڈاکٹر نے یہ ساری چیزیں منع کر دی ہوئی ہیں. آج کل کیا کھا رہے ہیں؟ قسمہ. میرا مطلب ہے کہ جتنی لوگ باتیں کر رہے ہیں قسمیں اٹھا اٹھا کے بتانا پڑ رہا ہے کہ خدا را ہمیں مرد الزام نہ ٹھہرائیں. یہ کیا درا سارا جنید صاحب یہ تحریک انصاف کا ہے. نہیں تو ڈاکٹر صاحب جب آپ کو پتا تھا کہ معیشت کے یہ حالات ہیں تو کس حکیم نے کہا تھا کہ آپ اقتدار میں آئیں؟ جنید صاحب یہاں بھی وہی محاورہ فٹ ہوتا ہے, میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. اور آپ دیکھیں جنید صاحب یہ کمبل کتنا ظالم ہے کہ جون جولائی میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. دیکھیں ذرا. میرا مطلب ہے جنید صاحب کہ اقتدار تو ہم نے اسی لیے حاصل کیا تھا کہ عمران خان سے لوگوں کی جان چھڑائی جائے اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے, جس قدر لوگ تنگ آ چکے تھے مہنگائی سے. مگر جنید صاحب اقتدار تو نون لیگ کو مل گیا ہے مگر ڈار نہیں ملا. اور جنید صاحب بغیر ڈار کے اقتدار ایسے ہی ہے جیسے بغیر گوشت کے بریانی ہو, جیسے بغیر سیویوں کے فلودہ ہو, جیسے بغیر بیسن کے پکوڑے ہوں, جیسے بغیر ملائی کے دہی ہو. تو سر جی لنڈن بہ کے تسی مزے لین ڈے ہو, واپس آؤ ایتھے پیٹرول دی لائن چ لگو. تو غوری صاحب میں نے لندن میں کیا مزے لینے ہیں, مجھے لندن میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے. میں اس وقت لندن آیا تھا جب پورے لندن میں صرف 3 پاکستانی تھے, ایک اسحاق ڈار, ایک خالد عباس ڈار, ایک جمال ڈار. اسحاق ڈار صاحب تو اس وقت لندن گئے تھے جب ملکہ برطانیہ بھی وہاں نہیں تھی. جنید صاحب غلط بات میں نے نہیں کرنی, میں دیکھے سچ بولنے والا بندہ ہوں, میں جو ٹھیک ہے حقیقت ہے جو میں وہ بتاؤں گا. ملکہ الزبتھ بالکل ادھر ہی تھی, یہ چھوٹی سی تھی, ہمارے گھر سے اچار لینے آتی تھی. غلط بات میں نے نہیں کرنی. دیکھیں جنید صاحب لندن رہنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے, میں خود چاہتا ہوں پاکستان آؤں اور آ کے اپنی عوام کی خدمت کروں, مگر وہ پائے نہ آن کے تو میں آواں گا. ڈاکٹر صاحب سیدھا کہو کہ پاکستان دے وچ گرمی بڑی ہے, تسی نازک مزاج ہو گئے. جنید صاحب یہ گوگے جیسے بندے لندن کے پنگوڑے کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھنا اوپر والی ڈولی ضرور نیچے آئے گی. یار وہ پنگوڑا ہے, انہیں آنا ہی آنا تھلے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب ڈولی نے نیچے آنا ہی ہوتا ہے, وہ کہ مہنگائی تھوڑا سا نیچے نہیں آئے گی. جنید صاحب مہنگائی تو تبھی نیچے آئے گی جب اسحاق ڈار پاکستان واپس آئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ گوگا وہاں پہ لنڈن آئی کے نیچے کوئی تماشا نہیں دیکھ رہا ہوتا, اس کو بٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں وہ.